حیدرآباد انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کنسلٹنسی سٹی کو مختصر ہائی ٹیک سٹی کہا جاتا ہے۔ ایک ہندوستانی مالیاتی کاروباری ضلع ہے جو حیدرآباد تلنگانہ ہندوستان میں واقع ہے۔ ہائی ٹیک سٹی 81 ہیکٹر یعنی 200 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ مضافاتی علاقوں میں مادھا پور، گچی باؤلی، کنڈا پور، میاں پور، لنگم پلی، منی کنڈا، کوکٹ پلی اور شمس آباد کو ایک مشترکہ ٹیکنالوجی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 52.48 کلومیٹر یعنی کہ 6100 ہیکٹر یعنی کہ 15,000 ایکڑ کے تقارے اور تقریباً رقبے کے ارد گرد ہے۔ ہائی ٹیک سٹی جبلی ہلز کے رہائشی اور تجارتی مضافاتی علاقے سے 2 کلومیٹر کے اندر ہے۔ ہائی ٹیک سٹی کو حیدرآباد کے مغرب میں سائبر آباد سے متصل متحدہ آندھرا پردیش کے سابق حکومت نے بنایا تھا اور اس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم ہند اور اٹل بہاری واجپئی نے 22 نومبر 1998 کو کیا تھا۔ 1997 میں اس وقت کے چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے جنوب مشرق کا سفر کیا تھا۔ ایشیا ممکنہ سرمایہ کاروں سے ملنے کے لیے ریاست کی مارکیٹنگ کی گئی تھی۔ اپنے جنوب مشرقی ایشیا کے دور سے واپس آنے کے بعد فوراً نائیڈو نے حیدرآباد میں $350 ملین کے علمی انقلاب کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں ہائی ٹیک سٹی کی پیدائش ہوئی۔ سائبر ٹاور پہلا ٹاور تھا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا۔ 14 مہینوں کے اندر منفرد ڈیزائن کا انتخاب این چندر بابو نائیڈو نے 1997 میں شہر حیدرآباد میں ایک یادگار کے طور پر اور سائبر آباد کے وسط میں تعمیراتی شاہکار کے طور پر کیا تھا۔ سائبر آباد میٹروپولیٹن پولیس کو قائم کیا گیا تھا اور حفاظت اور نگرانی کے تحت پولیسنگ کے طریقے کو مکمل طور پر از سر نو تبدیل کیا گیا تھا جس میں ہائی ٹیک سٹی کا سموپولیٹن اور حیدرآباد کی علامتی دل کے طور پر ابھرا ہے اور اس کی ابتدائی طور پر اے پی آئی آئی سی اور LNT انفوسٹی لمیٹڈ دونوں عہدیداروں نے مارکیٹنگ کی تھی۔ کمپنیاں جیسے اوبریس بزنس سولوشنز، نالج میٹرکس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، سیون ہلز بزنس سولوشن اور ایپ لیبز اور مائکروسافٹ پٹنی کمپیوٹرز وغیرہ ہے۔ اس 4 کوآرڈینیٹر میں 10 منزلہ عمارت سے 4 سافٹ آپریٹر اور کال سینٹرز کام کرتے ہیں۔ سائبر ٹاور کی عمارت کو 4 کوآرڈینیٹ میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے بیچ میں ایک بڑا چشمہ ہے۔ سائبر گیٹ وے نامی دفتری جگہ کی ایک اور بڑی عمارت ہے۔ لکشمی سائبر سٹی نے 2005 سے تعمیر شروع کی اور 2007 تک 2 سال کے عرصے میں تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہ 3 بلاکس پر مشتمل ہے۔ اے بلاک HSBC-GLT بلاک ہے اور ANY اینٹینیو وغیرہ ہے۔ سی بلاک EDP پراپرٹی 1 ملین اسکوائر فٹ کے قریب ہے اور اپنا ورثہ لکشمی سائبر سینٹر، لکشمی سینٹر پوائنٹ بیگم پیٹ اور لکشمی سائبر پوائنٹ، لکشمی سائبر ٹاورز SEZ وغیرہ کے ساتھ بانٹا جاتا ہے۔ R&D سینٹر، مائکروسافٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ریاست واشنگٹن کے ریڈمنڈ ہیڈ کوارٹر سے باہر مائکروسافٹ کے سب سے بڑے R&D مراکز میں سے ایک ہے۔ حیدرآباد میں 1998 میں قائم کیا گیا تھا۔ پھر منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا اور ریاست میں فراہم کردہ بنیادی ڈھانچے اور انسانی وسائل کی دستیابی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا، جبکہ انہیں اپنا 54 ایکڑ پر پھیلا ہوا مائکروسافٹ کیمپس بنانے کا انتظام کیا گیا۔ حیدرآباد میں اپنی ایک عمارت کے لیے لیڈ گولڈ سرٹیفکیشن مائکروسافٹ کارپوریشن سائبر آباد میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے والی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ LNT انفوسٹی یعنی انفوسٹی ہائی ٹیک سٹی میں پہلا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک لے آؤٹ ہے جس نے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی جیسے سنیچر، مائکروسافٹ، اوریکل، ایسٹروٹیک ٹیکنالوجیز وغیرہ کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ CII سہراب جی گودریج گرین بزنس سینٹر، CII سہراب جی گودریج گرین بزنس سینٹر سال 2004 میں CII کے سبز طرز عمل اور کاروبار کے ترقیاتی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس کا مقصد قدرتی وسائل کے تحفظ پر مشاورتی خدمات پیش کرنا تھا۔ گرین بزنس سینٹر کا افتتاح 14 جولائی 2004 کو اس وقت کے صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے کیا تھا۔ رہیجا مائنڈ اسپیس IT پارک گرین بزنس سینٹر کی خدمات میں انرجی مینجمنٹ، گرین بلڈنگز، گرین کمپنیاں، قابل تجدید توانائی، GHG کی ایجاد، گرین پروڈکٹ سرٹیفکیشن، ویسٹ مینجمنٹ اور کلینر پروڈکشن کا عمل شامل ہے۔ حیدرآباد میں ہندوستان کی پسندیدہ میٹنگز اور ایونٹس کی منزل بنانے کے عمل میں اس وقت کے چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر کے ساتھ ایک کنونشن ہب بنایا جو ایک مقصد سے بنایا گیا ہے
جدید ترین کنونشن کی سہولت ہے جو اپنی نوعیت کی پہلی منزل ہے اور جنوبی ایشیا میں کنونشن سینٹر ہندوستان کے MRMGF نے بنایا تھا۔ یہ 4 مرتبہ ریکارڈ کے لیے بہترین سٹینڈ لون کنونشن سینٹر کے لیے ایکسیلنس ایوارڈ کا فاتح رہا ہے، جسے قومی سطح پر وزارت سیاحت حکومت ہند کی طرف سے دیا گیا اور کمپنی کا حصہ متحدہ عرب امارات کی ایمار کی ملکیت ہے۔ اس سہولت کا انتظام ایکو اور ہاسپٹلٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر، جس میں 5000 بیٹھنے کی گنجائش ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی کنونشن سہولت ہے۔ یہ ایک مربوط 27000 مربع میٹر ہے۔ مرکوز بیٹھنے کے لیے گنجائش کی تقریباً 6500 تک بڑھانے کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ہائی ٹیکس ایگزیبیشن سینٹر حیدرآباد انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپوزیشن لمیٹڈ ہائی ٹیکس ہندوستان میں بین الاقوامی نمائش، کانفرنس، تجارتی شوز اور کارپوریٹ تقریب کا ایک مقام ہے۔ نمائشی مرکز کا تصور جرمن آرکیٹیکٹس نے بنایا تھا اور اسے 14 جنوری 2003 کو وزیر تجارت ارون شوری نے کھولا تھا، اور ہائی ٹیک ٹریڈ فیئر آفس بلڈنگ کا افتتاح آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے کیا تھا۔ ہائی ٹیک سٹی کے قریب مادھاپور میں واقع ہے۔ یہ سہولت تقریباً 40 ایکڑ 100 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہائی ٹیکس حیدرآباد سالانہ ITNC ایکسپو ہے، جس کا اہتمام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے محکمہ ITNC حکومت تلنگانہ کے اشتراک سے کیا تھا۔ ہائی ٹیک سٹی 2SEZCs یعنی کہ ہائی ٹیک سٹی 2 فونکس انفو سٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایک سنگ میل پر پروجیکٹ میں ہے۔ یہ فونکس گروپ انڈیا کی طرف سے ایک منصوبہ ایک IT's اسپیشل اکنامک یعنی سٹی 2 پر منحدد ہے۔ ہائی ٹیک زون SEZ ہے اور اس سے ہائی ٹیک سٹی کی توسیع کے طور پر فروغ دیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا وزارت تجارت حکومت ہند سے ITSEZ کے طور پر باضابطہ منظوری مل چکی ہے۔ اس کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ SEZ ڈیزائن جو کہ 2M تقریباً 28000 IT کارکنوں کو مربع فیٹ کے علاقے میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس نے MNCs کو ایڈجسٹ کیا ہے، جیسے UBS ہندوستانی حاصل کیے ہوئے کیوبک ٹرانسپورٹیشن سسٹمز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، مومنٹم MAQ سافٹ ویئر وغیرہ ہے۔ حیدرآباد سائبر پل حیدرآباد کے گروتھ سینٹر کے قلب میں واقع ہے۔ متعدد MNC کیمپس، تجارتی سہولیات اور وسیع پیمانے پر سماجی انفراسٹرکچر پارک کے قریب واقع ہے، جو 2004 میں کھولا گیا تھا۔ سائبر پرل حیدرآباد کا پہلا پارک تھا جس میں مکمل طور پر لیس ہیلتھ کلب اور کاروباری مرکز موجود تھا۔ اندرون خانہ سہولیات میں ایک بڑا فوڈ کورٹ، ریسٹورینٹ، میٹنگ روم، کانفرنس اور تفریحی سہولیات شامل ہے۔ سائبر پرل کا نام سائبر نخلستان ہوتا، لیکن چونکہ حیدرآباد کا تعلق موتیوں سے ہے اس لیے پرل کو زیادہ مناسب سمجھا گیا۔ اس پارک میں 5000 سے زیادہ IT یعنی 4,60,000 کارکنوں کو 5 لاکھ مربع فٹ دفتری جگہ کے ساتھ جگہ دے دی گئی ہے۔ سائبر پل میں واقع کمپنیاں وین شٹل سافٹ ویئر انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، TNS انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، اسٹیل انڈیا لمیٹڈ، GE انو پارک، UMC NTT ڈیٹا ٹیک مہندرا، Salesforce.com، مارکیٹ ٹولرز ریسرچ پرائیویٹ لمیٹڈ، RSA ویلڈ سافٹ ویئر، SD سافٹ ٹیک، اسمارٹ پلے ٹیکنالوجیز، ZenQ، بینک آف بروڈا، DR سائٹ، سینچری لنک، فیس بک کا سائبرآباد میں 2010 سے دفتر ہے۔ یہ دنیا بھر میں فیس بک کا چوتھا دفتر ہے۔ Amazon، گوگل اور اس کے علاوہ Amazon نے سب سے پہلے 2004 میں حیدرآباد سے ہندوستان میں کام شروع کیا۔ گلوبل ای کامرس دیو Amazon نے حیدرآباد میں 2019 میں اپنی پہلی ملکیتی اور دنیا کی سب سے بڑی کیمپس عمارت کا افتتاح کیا، جو 9.5 ایکڑ پر پھیلی ہوئی رہائش ہو سکتی ہے۔ ہائی ٹیک سٹی کے آس پاس کے دیگر کیمپس اوریکل کیمپس گچی باؤلی حیدرآباد، ہائی ٹیک سٹی مائکروسافٹ R&DC کیمپس وغیرہ موجود رہیں گے۔ ڈل کیمپس سائبرآباد اور سائبر سٹی IT کیمپس، ای پارک IT کیمپس فی الحال TCS کے ذریعے لیز پر دیا گیا ہے۔ ہینی ویل کیمپس، ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ IT ڈیزاسٹر سینٹرز، HSBC کیمپس، کمپنی کیمپس، آئی لیب سینٹرز، انفورسمنٹ کیمپس اور ایس نیٹ ورک وغیرہ شامل کیے گئے ہیں۔ UPS کا گزٹ اور ویلیو لیز پر کیمپس، VSNL کیمپس وغیرہ موجود رہیں گے۔ DVN اسٹینڈ IT پارک، یہ جو ہے 8 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے 1.65 ملین مربع فٹ مجموعی فلور ایریا کے ساتھ 5 کثیر کرایہ دار عمارتیں ہیں، جس پر 100% کے قریب قبضہ کیا گیا ہے۔
یہ شہر کے مرکز سے تقریباً 10 کلومیٹر اور ہوائی اڈے سے 14 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دونوں اور ڈرائیو کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قریب ترین مقامی ٹرین اسٹیشن کیمپس سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ دکن پارک ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کا سب سے بڑا عالمی ترقیاتی مرکز ہے۔ اس سہولت کو سوئس آرکیٹیکٹ مارف بوٹا نے ڈیزائن کیا تھا۔ دکن پارک تفریح اور کھیلوں کی سہولیات کے ساتھ 15 بلین کے تخمینی سرمایہ کاری کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، جس میں 2200 سے زیادہ پیشہ ور افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ RMZ فیوچر، سائبر گیٹ وغیرہ سے متصل MZ کارپوریشن کی ملکیت ہائی ٹیک شہر کے درمیان میں واقع ایک خصوصی لین ہوتی ہے اور چاروں عمارتوں پر قبضہ کیا گیا تھا۔ چوتھی منزل پر CGI، دوسری منزلیں W بلاک E، W بلاک B، W بلاک C، W بلاک D پر مشتمل ہے۔ شلپا کالا ویریکا جو این چندر بابو نائیڈو کی حکومت کے تحت تعمیر کی گئی تھی، 60,000 پلاٹ میں 5 ایکڑ مربع فٹ زمین پر واقع ہے۔ یہ ایک جدید ترین سہولیات ہے جس میں پریس روم، کیفیٹیریا اور جدید ملٹی میڈیا پروڈکشن جیسے علامات ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایس سانٹرا گروپ اور MS الف گروپ نے بوٹ معاہدے کے تحت کام کیا تھا۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔